عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع ربع افسانہ نگار منزہ احتشام گوندل پیدائش 20 اکتوبر 1984 سرگودا تعلیم ایم فل اردو سرگودا یونیورسٹی تصانیف منزہ نظمیں شاعری 2015 آئینہ گھر افسانے 2017 اردو ادب کا تانیشی مطالعہ تنقید 2014 افسانہ کمرے سے کمرے تک اول جب اس نے ہوش سنبھالا تو کمرے کی چھت نہایت تنہا بوسیدہ اور دریدہ پاپا لکڑی کا پکھر اور بالے کاٹے چوٹے کھا چکے تھے۔ گاہے بگاہے بھری بھری مٹی چھت سے فرش پر ٹپکا کرتی تھی۔ اسی چھت کے نیچے اس کی ماں کے جہیز میں آئے ہوئے دھات کے 2 بڑے صندوق سامنے والی دیوار کے ساتھ لکڑی کے کمزور چوکیوں پر دھرے تھے۔ ایک صندوق جس کا ڈھکن پورا تھا، اس کے اندر ماں نے اپنی ماں کے ہاتھوں کی بنی دلائیاں، رضائیاں، دریاں، خیز، تکیے سرہانے رکھ چھوڑے تھے، جن کو وہ کبھی کبھار کسی شادی یا فوتگی پر ہی نکالا کرتی تھی، یا پھر بدلتے موسموں میں ان کو نکال کر دھوپ لگایا کرتی۔ جب وہ صندوق کھلتا تو گویا اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جاتا۔ مخمل، چینی، ویلویٹ، دلبیاس کے اوپرے اور فلیٹ اور کول کے سادے اندرس لگی رضائیوں کے اندر ایک انوکھی خوشبو ہوتی۔ وہ اپنی مرحومہ نانی، جس کو اس نے کبھی نہ دیکھا تھا، کی خوشبو بستروں کے اندر ڈھونڈتی ان رضائیوں کے اوپر لوٹ پوٹ جایا کرتی، مگر یہ راحت فقط تھوڑی دیر کے لیے ہوا کرتی تھی۔ ماں اس کو دھکیل کر نیچے پھینکتی اور آنسو بہاتی اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے دوبارہ سارے بستر صندوق کے اندر فٹ کر دیتی، اور یوں ایک طلسماتی جزیرے کا دروازہ بند ہو جاتا۔ اسی طرح دوسرے صندوق کے اندر، جس کا دروازہ آدھا مستقل طور پر بند اور آدھا کھلتا تھا، ماں نے روزمرہ کے استعمال کی چیزوں اور کپڑوں کی عام جگہ بنا رکھا تھا۔ اس کا ڈھکن اٹھاتے ہی عام استعمال سرہانے، دریاں، خیز، چادریں اور جا بجا کپڑوں کی گٹھریاں بندھی نظر آتیں۔ ہر گھڑی کھل جا سم کی طرح الا بلا سے بھری ہوئی۔ ماں کو عجیب سی عادت تھی، وہ پرانے کپڑے جوتے کسی کو نہ دیتی اور نہ ہی چلاتی تھی، بلکہ ان کو رکھتی تھی، اور یوں ایک کمرے کے اندر فضول اور ناقابل استعمال اشیاء کا انبار لگتا چلا جاتا۔ وہ زیادہ تر گٹھریاں بھی اسی طرح کے فالتو پرانے ناکارہ کپڑوں سے بھری ہوتی تھیں، مگر چونکہ ان کی موجودگی میں اماں کی نفسیات راحت تھی، لہٰذا ان کو برداشت کیا جاتا تھا۔ البتہ اماں کو کتابوں اور اخباروں سے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ جب بھی اگر وہ پھیری والا مرونڈا لو، کپ لو، پیالے لو، لوہے کے ساتھ پلاسٹک کے عوض ردی کے عوض کی بولی لگاتا ہوا اپنی ٹوٹی سائیکل سے گزرتا تو اماں اس کو روک لیتی اور اخبارات اور کتابوں کے عوض کپ خرید لیتی۔ اکرو بھی بھرپور ہاتھ دکھاتا اور روپے کا مال آنے میں لے جاتا، مگر اماں کو اس کی پرواہ کب تھی؟ وہ تو بقول ان کے گند نکال کر قابل استعمال برتن لے آتی تھیں اور سکھا سانس لیتی تھیں۔ کمرہ ایک ہی تھا اور وہ 6 بہن بھائی تھے۔ اس کمرے میں 2 صندوق کے علاوہ چارپائیاں بھی ایک دوسرے کے اوپر جڑی رکھی تھیں۔ ایک اماں کے جہیز کا پرانا سنگل پلنگ بھی تھا۔ جب بھی بارش کا موسم آتا، کمرے کی چھت چھلکتی کی طرح ٹپک پڑتی۔ اماں بادل کو دیکھتے ہی مٹی کی گود کو چھت پر پہنچ جاتیں اور خوب موٹا بھاری بھرکم لیپ کرتیں، مگر نہ سود۔ وہی ڈھاک کے 3 پات بارش برستی اور کمرہ بھگو کے چہرہ پر نا آسودگی کی طرح ٹپکتا پڑتا۔ مگر اماں ان کے بھاری بھرکم تہہ در مٹی کے لیچوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ چھت پر مٹی کی تہہ اور وزن بڑھتا گیا، اور ایک دن عین اماں کے جہیز کی چارپائیوں کے اوپر لکڑی کی
پٹیاں ٹوٹی اور منو مٹی چارپائیوں اوپر آ رہی اور گرد کا ایک طوفان چکراتا ہوا پورے کمرے کے سامان کے اوپر غازے کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ ہمیشہ ایک اچھے اور الگ کمرے کا خواب دیکھا کرتی تھی، جس کی چھت مضبوط اور پکی ہو، جس کے اندر وہ کھیلی رہے، خوب پڑھے لکھے اور سوئے۔ مگر یہ خواب ہی رہا اور اماں کا جہیز طوفان، برساتوں اور جھکڑوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوتا رہا۔ وہ مٹی کی لالٹین کو سراہنے رکھے زر ٹی بی زدہ روشنی میں اپنی خوبصورتی کو آنکھوں سے کپ کپاتی اور پڑھنے کی کوشش کرتی۔ اس کی اماں ساتھ والے بستر پہ لیٹی اس کی آنکھوں کو دیکھا کرتی اور بچپن سے ذرا سانولی اور بے ڈھنگی تھی، مگر نئے نقش اس کو اللہ نے اتنے اچھے دیے تھے۔ باپ جیسا کھلاتا تھا، بڑی بڑی آنکھیں، ستواں ناک، سوکھا ہوا بدن، جسم پر کھال منڈی ہوئی لگتی، اس کے استخوانی چہرے پر اس کے روشن اور کھلی آنکھیں اس کی ماں کو بڑی عجیب لگتیں اور وہ اس کا مذاق اڑاتی بڑے طنز کے ساتھ، اس کو اخبار نویس کا نام دیتی۔ اس کی پھوپھی کی بیٹیوں اور اس کی اپنی بہنوں کی رنگت صاف اور بدن بھرے ہوئے تھے، اس کا سانولا رنگ اور سوکھا ہوا بدن اس کے لیے ایک تانا بن کے رہ گیا تھا۔ بہت کم ایسا ہوا اس کی ماں نے اس کو پیار سے دیکھا ہو۔ وہ ہمیشہ اس پر تنقید کیا کرتی تھی اور اس کو بدبختی کی علامت قرار دیتی، مگر وہ ہمیشہ ماں کے حالات، ٹوٹے ہوئے کمرے اور ماں کے جہیز کے اطراحات کرتی اور ان کی بہتری کے طریقے سوچا کرتی۔ ایک دن ضرور ماں کی حالت کو سنوار دے گی اور جہیز کی بہتر حفاظت کے لیے ایک پختہ چھت والے کمرے کا انتظام کر دے گی، جو چھت سے مٹی اور بارش نہیں گرائے گا بلکہ ماں کے جہیز کا سامان بھی محفوظ بنائے گا۔ مگر ماں اس کی مثبت اور تعمیراتی خیالات سے ناآشنا، اس کو طعنوں مانوں اور گالیوں کی عزت پر ہی رکھتی، مگر وہ کبھی بھی خود کو ماں کی بہتری کے خیالات سے دور نہ کر سکی۔ وہ اخبارات جو ماں کے نزدیک گند تھے، انہی کی بدولت نفرت اور حقارت کے ماحول میں پل کر جوان ہونے والی وہ لڑکی کے مقابلے کا امتحان پاس کر کے سی ایس پی افسر بن گئی، ورنہ اس کے پاس کیا تھا جو اس کو بصیرت دیتا؟ ٹوٹا ہوا کمرہ، اس سے بڑھ کر ٹوٹی ہوئی زندگی، شہر اور گاؤں سے دور جنگل کا بسیرا جہاں بجلی 2006 میں آئی تھی، اور اس کے تعلیمی کیریئر کا 16واں سال وہ خوشبخت سال تھا جس میں اس نے بجلی کی بلبوں کو روشنی میں پڑھا تھا۔ اس کی ماں اس سے زیادہ اپنی گایوں اور مرغیوں کے ساتھ محبت تھی، کیونکہ اس کا پھر بھی کوئی آؤٹ پٹ تھا، مگر اس کا آؤٹ پٹ کیا تھا؟ ماں کے نزدیک محض وقت کا ضیاع اس کا باپ اور وہ خود اخبارات کی خرد کے بنا تزحیق کا نشانہ بنتے تھے۔ وہ ابھی چھوٹی تھی، اس کا باپ لالٹین کی روشنی میں ڈائجسٹ پڑھا کرتا تھا، ماں اس کی کمزور روشنی کی نظر کھپاتا اور وہ اپنی جھوٹی کہانیوں پر پسند نہ کرتا تھا۔ ماں کہانیوں کو جھوٹ کا پرندہ کہا کرتی۔ پھر اس کی ماں ایک دن سارے ڈائریز اٹھا کر ایک گٹر کے اندر ڈال دی اور اس کا چاچا اس کو سائیکل کے کیریئر پر رکھ کر رات کے اندھیرے میں کہیں گیا اور نہر میں ڈال آیا۔ بعد میں ایک بارہ وہ خود ماں کی نظروں سے چھپ کر سخت گرمی میں بستروں کے اوپر چھپی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی تو ماں نے دیکھ لیا اور اسے ڈائجسٹ چھپا کر اولے وہ مخصوص جگہ گوبر کے اپلوں کے اوپر زود ابلنے کے لیے رکھا جاتا ہے، ان کے اندر دبکتے ہوئے اپلوں کے اوپر ڈال دیا اور اسے یوں لگا جیسے اس کی کلیجے سے کسی نے سینہ نکال کے جلا دیا ہو اور اس کا خوشبودار دھواں اس کے لہو میں گھل مل رہا ہو۔ ماں کے سامنے وہ شدید بے بس ہو گئی تھی۔ ماں کے اندر جھانک کر نہ دیکھا وہ اندر سے کتنی دھواں دار ہو گئی۔ تب وہ 13 سال کی 8ویں کلاس کی طالبہ تھی، ننھی منھی کمزور سے جسم والی، بھلا ان کی عمر نادان کیفیت میں کیسے گزر سکتی ہے؟ ماں کا تجربہ تو یہی بتاتا ہے کہ نہیں، کون کہتا ہے کہ مائیں دلوں کے اندر چھپے دکھ جان جاتی ہیں؟ مائیں بھی مالک کی طرح بے نیاز ہوتی ہیں، وہ اپنے مالک کی طرح تابعداری مانگتی ہیں، بندگی اور عبادت گزاری مانگتی ہیں، نافرمانی ہو جائے تو دوزخ دکھا دیتی ہیں، الٹا لٹکا دیتی ہیں۔ افسر ہونے کے بعد سب سے پہلا اس نے کام کیا کہ کمرے کی چھت بدلنے کا تھا۔ آغاز جو کہ کمرے کی چھت بدلنے سے ہوا، اس کا اختتام ایک نئے مکان کی تعمیر پر ہوا۔ نئے مکان کی تعمیر کے بعد گھر کھلا ہو گیا اور کئی کمرے بن گئے۔ اس ترقی میں اس کا بڑا بھائی بھی شامل تھا۔ کمرے کی چھت بدلنے کے بعد اس کی دیواروں پر نئی سفیدی کروائی گئی، فرش دھویا گیا اور کھڑکی بھی بدل گئی۔ جب کھڑکی اور دروازے پینٹ ہوا تو کمرہ بالکل نیا نیا لگا۔ اس کی بوسیدگی جیسے کہیں دور بھاگ گئی۔ اماں کا جہیز ساتھ والے کمرے میں منتقل کیا گیا اور ان کا پلنگ اسی کمرے میں اندر رہ گیا۔ نئے کمرے کے اندر پرانا پلنگ بڑا عجیب سا لگتا، مگر کیا ہو سکتا تھا، فقط مجبوری تھی۔ پلنگ کے اندر دنیا تو وہی
رہی۔ اس نے تکیے اور پلنگ کی چادریں بدل دیں تو پلنگ کی بوسی کیوں چھپ گئی، وہ بھی نیا نیا لگنے لگا۔ اب اس کے کمرے کا سامان، وہ پلنگ اور ایک لوہے کی الماری تھی۔ لوہے کی الماری بھی بوسیدہ ہو چکی تھی۔ جیسے تیسے وقت گزرتا گیا، ایک دستی ٹرنک جس کے اندر کتابیں دھری رہتی تھیں اس پلنگ کے پیچھے پڑا رہتا۔ اس کو آئے روز ان کتابوں کے لیے ایک الماری کا خیال رہنے لگا، مگر الماری کیسے آتی؟ نئے گھر کی تعمیر کے بعد ساری پرانی چیزیں بے معنی اور بیکار لگتی تھیں۔ اب تو ماں کے مطالبے بھی آئے روز بڑھنے لگے۔ فلاں چیز پرانی ہو گئی ہے، نئے گھر میں لگتی ہے، فلاں چیز ابھی نئے گھر میں، اور وہ ان کا مطلب فوراً سمجھتے ہوئے بغیر کسی حجت کے نئی چیز لا کر گھر میں رکھ دیا کرتی۔ گھر میں نئی چیزیں تو آتی گئیں، ماں کی وہی ازلی فطرت کہ اس کو پرانی چیزوں کے ساتھ خدا واسطے کی محبت تھی۔ یوں ایک طرف وہ نئی چیزوں سے بھرتا گیا، دوسری طرف پرانی چیزوں کے انبار سے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب گھر کے کمروں کا سامان کا برآمدہ کسی کباڑی کی دکان کا منظر پیش کرتا۔ پرانی کھڑیاں، الماریاں، شیشیاں، پرانے اخبار، جوتے، کپڑوں کے گٹھوں، اکھڑی ہوئی ٹوٹی کرسیوں کے ڈھانچے، بجلی کی جلی ہوئی پرانی تاریں، ٹاٹ سے توت کے ٹوکرے اور اس طرح کے ہر الا بلا اس کو اندر نظر آتی۔ اس نے بہت دفعہ اس کاٹ کباڑ کو ختم کرنے اور گھر صاف رکھنے کی بات کی، مگر اس کے منہ سے وہی بات ماں آگ بگولا ہو جاتی سن کر، اور اس کو سر کو آ جاتی۔ اب محسوس ہونے لگا تھا یہ گھر ماں کا ہے، اس کا نہیں۔ وہ خواہ مخواہ ہی ماں کو بدلتے خود کو بوڑھے کی جا رہی ہے، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ وہ افسر بن گئی تھی۔ ماں کو دوسری بیٹیوں کے دان دہیز اور بیاہ کی فکر رہتی اور اکثر سوچتی آخر اس نے ماں کا کیا بگاڑا ہے۔ وہ تو ہمیشہ سے ماں اور اس کے حالات بدلنے کا سوچتی رہی ہے، مگر ماں اس کو ساتھ کوئی ہمدردی نہ تھی۔ ماں کو شاید خیال تھا جو اولاد اچھا کھانے لگے اس کو ماں باپ کے سہارے یا دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر ایک دفعہ کسی خیال کے تحت اپنے کمرے کے لیے کچھ سامان خریدا۔ اس کو اپنی ضرورت کے مطابق رہنے کے قابل بنایا۔ وہ اپنے کمرے کے اندر رہتی، کمرے کے باہر کے ماحول سے دلچسپی ختم ہوتی گئی۔ اور کمرہ اس کا ساتھی تھا، اس کے اندر اس کا بستر، کتابیں تھیں اور کپڑے تھے۔ اس سے زیادہ سرمایہ تو اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ جو گنتی کی اشیاء تھیں وہ سارے کمرے کے اندر سما جاتی۔ گزرتا وقت ساری چیزوں میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ کمرے کے باہر اس کی لائی ہوئی چیزوں میں اضافہ ہوتا رہا، کمرے کے اندر اس کی تنہائی اور بالوں میں سفیدی میں اضافہ ہوتا رہا۔ اس کا سارا وقت اپنی کتابوں اور تنہائی کے ساتھ گزرتا۔ تب اسے محسوس ہوا خون رشتے محض رویے و خوشامد کے ساتھ بندھے ہیں، یہ نہ ہو تو رشتے ختم ہو جائیں، خون سوکھ جاتے ہیں۔ ماں کا وہ کمرہ جس کی حالت اظہار پر ہمیشہ اس کو رحم آتا تھا، جس کو بدلنے کی اس نے ٹھانی تھی، وہ واقعی اس کو بدل بھی دیا تھا۔ اب اس کو قید کی طرح لگنے لگا۔ اس کو لگتا جیسے اس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے لیے ایک قید خانہ تیار کر لیا ہے، اس کے اندر لائی ہوئی ترتیب کے ساتھ رکھی جس کی چیزیں، کتابیں، ان کے ساتھ وہ بندھ گئی، اور یہ بندھن اس کو دوسرے بندھن کی طرف جانے کا سوچنے بھی نہ دیتا۔ وہ کمرے کی چار دیواروں اور اندر رکھی اشیاء اور کمرے کی محبت میں گرفتار ہو کر ان دیواروں کی قیدی بن گئی۔ پھر ایک دن اچانک اس کو خیال آیا اس کو یہ جو توڑ کر بھاگنا چاہیے۔ آخر ایک کمرہ ہی تو تھا، اور ایک کمرے میں زیادہ سے زیادہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو چھوڑنا مشکل ہو۔ انسان کی ملکیت میں کم چیزیں اور اسباب ہو تو اس کو گھر ہی نہیں بلکہ دنیا چھوڑنے میں بھی آسانی رہ جاتی۔ اس خیال کے ساتھ اس نے کمرے کے اسباب کو باندھا، کپڑوں کے کچھ جوڑے، جوتے اور کتابوں کی 10-12 بنڈل، تصویروں اور البم کے 2 البم، ایک چھوٹی گاڑی کرائے کی منگوائی، اور کمرے کی قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی۔ اور اگلے دن ماں نہ جانے ممتا کے کون سے جذبے کے تحت اس کو جگانے کمرے میں گئی تو کمرہ خالی پڑا تھا اور کمرے کی قیدی آزاد ہو چکی تھی۔